الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، عزت باپ، میری ماؤں، بہنوں، یہاں موجود تمام کارکنان، تمام ذمہ داران، اسٹیج پر موجود ممبران رابطہ کمیٹی، یہاں پر موجود ہمارے میڈیا کے دوست اور اہلیان بزرٹ الائن، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جب میں یہاں میٹنگ میں آ رہا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ میٹنگ اتنی بڑی ہوگی، بلکہ کارنر میٹنگ نہیں، ایک جلسے کی صورت اختیار کرنی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ نام لیے جائیں تو وہ پاکستان کی پہچان اور شناخت بنتے ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں ان کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو دیکھ کے لوگ پہچانتے ہیں اور پاکستان کو پہچانتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ نام، مثال کے طور پر جاوید میاں داد، کہیں کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ صلاح الدین ہاکی کے پلیئر، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور اگر نام لینے کا سلسلہ شروع کروں تو یہ فہرست اتنی طویل ہو جائے کہ کئی گھنٹے لگ جائیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت اشرف تائی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے نظر آئے، دل کو خوشی بھی ہوئی کہ یہ پاکستان کی پہچان ہے، جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں پاکستان نام بن جاتے ہیں۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کارنر میٹنگ آج آخری میٹنگ ہے، اور اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور جا کر ووٹ کاسٹ کرنی ہے۔ ویسے تو اس علاقے سے برسہ برس سے ایم پی ایم کا نمائندہ ہی جیتتا آیا ہے، اور اب پھر الیکشن آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے نمائندے منور بھائی اور منیر بھائی جو ان 2 وارڈ سے یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ان کو کامیاب کروانا ہے۔ اب بلدیاتی الیکشن یا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن، جو کہ ایک طرح سے بلدیاتی الیکشن ہی ہوتے ہیں، اس حوالے سے تمام پارٹیز، تمام سیاسی جماعتیں علاقوں میں جا رہی ہیں، اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں، عوام سے رابطے کر رہی ہیں، اور یہ پورا الیکشن کراچی، حیدرآباد، ہر جگہ پرامن طریقے سے ہو رہا ہے۔ کہیں کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے، کہیں پارٹیز کے درمیان میں کوئی
آپس میں تناؤ پیدا نہیں ہوا، کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا، لیکن تھوڑا غور سے سنیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں نا کہ اولیاؤں کے گھر میں بھی بھوت پیدا ہو جانا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے شر پسند، کچھ ایسے کرپٹ شر پسند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ہار دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے شر پسندی کرتے ہیں، کہیں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ہنگامہ آرائی کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں حیدرآباد میں یہاں تو ان کا زور چل نہیں پایا، یہاں پر تو ان کا زور چل نہیں پایا، حیدرآباد میں انہوں نے زونل آفس پہ آ کر شر پسندی کی. اور اس وقت زونل آفس پہ ہمارے 5 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، 100-125 لوگ آئے، آ کے پتنگ توڑی، شیشہ توڑنے کی کوشش کی، غصے بدتمیزی کی، گالیاں بکی. کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نام لینا تو شاید ہمیں چاہیے ہی نہیں، نام لینا تو پسند ہی نہیں کرتے. کچھ ایسے گندی نالی کے کیڑے ہوتے ہیں کہ اگر اس نالی میں پتھر پھینکے تو وہ چیٹے اپنے اوپر ہی آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو حیدرآباد میں اسی طرح انہوں نے آ کر شرپسندی کی. تو حیدرآباد کے ساتھیوں نے فون کیا کہ ساتھیوں کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے، کچھ رابطہ کمیٹی کے ساتھی مستقل بنیادوں پر حیدرآباد بھیج دیں. میں نے ان سے کہا کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، جو روٹین کے وزٹ ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کے لیے رابطہ کمیٹی مستقل آ کر بیٹھ جائے. حیدرآباد کے جیالے ہی کافی ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ رات کو گلی میں نکلتے ہیں تو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بھونکتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بھونکتے ہیں. تو کیا ہم ہر بھونکنے والے جانور کا جواب دینا شروع کر دیں؟ بھونکنے تو 12 تاریخ کو عوام ان کو بالکل اسی طرح جیسے 2018 کے الیکشن میں ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر دعوے کر رہے تھے کہ سندھ حکومت ہم بنائیں گے. الحمدللہ کراچی کے تمام حلقوں سے ضمانتیں ضبط کروا دی عوام نے ان کی. اور انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں بھی ناکامی ان کا مقدر بنے گی. اور اس لیے بنے گی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لوگ جانتے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. ٹیلی ویژن پر آ کر بدتمیزی، بےہودگی، گالیاں بکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے، ہماری تربیت ایسی نہیں کی ہے کہ ہم ایسی بدزبانی کریں. ہم جواب ہی نہیں دیتے اور اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو جواب دیں. بھونکنے دو جتنا بھونکنا ہے، جتنا چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، چلاتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. عوام اپنی تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عوام اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عوام اس جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام اپنے پتنگ کے نشان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. جھوٹ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں. ان میں سے ان یاجوج ماجوج میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں میری وجہ سے امن قائم ہوا ہے، میری وجہ سے قبرستان بھرنا ختم ہو گئے ہیں، میری وجہ سے کارکن اپنے گھر پر سکون سے سو رہا ہے. سچ ہے بات؟
झूठ की इंतहा है। ये कब्रिस्तान आबाद जब हो रहे थे उस वक्त आप ही इस शहर के ऊपर मुसल्लत थे, आप ही यहाँ की तंजीम की कमान कर रहे थे। आपके दौर में ही यहाँ पर कारकुन अपने घरों पर नहीं सोता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये गिलाज़त, ये गंदगी तंजीम से खारिज की है, कारकुन भी सुकून है और कब्रिस्तानों में भी इजाफा नहीं हो रहा है। ऐसे ही है। तो 12 तारीख को बाकी पार्टीज को तो हम निमट ही लेंगे, लेकिन इनका तो वो हाल करना है कि छठी का दूध याद आ जाए इनको। हाँ, ये मकबर अच्छा लफ्ज़ है। कारकुनान को गिरफ्तार करवाएं, किसी के आलाकार बनकर मुझे साथी ने अभी बताया यहां से तो वो लड़ ही नहीं रहे। तो ये हालत है उनकी कि यहां से तो उन्होंने हिम्मत ही नहीं की, आप लोगों को देख के, आपका जज्बा देख के, कि यहां से तो वो लड़ ही नहीं रहे। फिर जब बल्दियात के वो सरबराह थे दावे करते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इस शहर के अंदर बेहतरी लेके आया, मैंने यहां पर सड़कों के जाल बिछा दिए। कोई एक शख्स क्या सारे काम कर सकता है? और जब किसी फर्द के मुंह से ये निकलता है ना कि मैं ही उसकी बर्बादी का पहला कदम होता है। इसलिए कि मैं की जात सिर्फ अल्लाह की है, सब उसके हाथ में, तुम्हारी क्या औकात के तुम कर सको। उस वक्त गवर्नर एमक्यूएम का था, फाइनेंस मिनिस्टर एमक्यूएम का था, लोकल बॉडीज का मिनिस्टर एमक्यूएम का था, 14 टाउनों के अंदर अक्सरियत के नाजिम एमक्यूएम के थे। ये पूरी टीम थी, एमक्यूएम की पूरी तंजीम तुम्हारे साथ खड़ी थी, तो ये शहर के अंदर बेहतरी आई थी। वरना तुम 2016 में नमूदार हुए हो, आज तक तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया है सिवाय टेलीविजन के ऊपर बैठकर बक बदतमीजी, बेहूदगी, इसके अलावा कोई काम नहीं है सब। फिर एक और साहब भी, उनको भी बस जिक्र करके आगे बढ़ जाता हूं। पीआईबी से भी एक साहब को बड़ा शौक चल रहा है कि किसी तरह मीडिया पे आ जाए, किसी तरह आकर जो है वो महाजिर वोट का नुकसान करें और पीपुल्स पार्टी के आलाकार बनकर, उनकी बी टीम बनकर इस शहर में जहां से भी वो अपने उनके नुमाइंदे हैं या कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोशिश ये होती है कि इस वोट बैंक को इंटैक्ट ना रखने दिए जाए। कहीं से 200-400 वोट ले लेते हैं तो नुकसान मुहाजिरों का होता है। यही है उनका टारगेट कि किसी तरह भी इस इत्तेहाद को खत्म किया जाए, इस इत्तेहाद को नाकाम किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये तंजीम और इसका कारकुन ऐसा तंजीम के साथ जुड़ा हुआ है, बड़े से बड़ा बुरा वक्त देखा है। इस तंजीम की माओं ने, बहनों ने ऐसा वक्त देखा है कि जब कांधा देने के लिए मर्द नहीं होते थे साथियों की लाशों को, तो यही हमारी माएं बहनें थी कि जो आगे बढ़कर उन जनाजों को उनकी तदफीन करती थी, उनको दफनाती थी। ऐसा वक्त भी देखा है। बदतरीन ऑपरेशन होते रहे हैं, मुसल्लत किए गए हैं, मामलाए अदालत कत्ल किए गए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों कारकुनान को शहीद किया है, बेशुमार लातादाद कारकुनान को गिरफ्तार किया है, हमारे ऑफिस तोड़े गए हैं, हमारे ऊपर रियासती ऑपरेशन मुसल्लत किए गए हैं और एक दफा नहीं बार किए हैं। लेकिन ये कारकुन, इस तंजीम का एक एक कारकुन, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, एक एक माँ, एक एक बहन इस तंजीम के साथ ऐसे जुड़े हैं कि चाहे कितने ही मुश्किलात सामने आ जाए, चाहे कितने ही तूफान सामने आ जाए, लेकिन वो तंजीम का साथ नहीं छोड़ते, तंजीम के साथ जुड़े रहते हैं
اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مخالفین نے، دشمنوں نے یہ سمجھا، یہ سوچا کہ یہ تنظیم اب ختم ہونے جا رہی ہے، اب اس تنظیم کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ کارکنان کے جذبات، یہاں کی عوام کے جذبات، ان کے حوصلے، ان کے عزم اس تنظیم کو دوبارہ اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اگر یہ ظلم کسی اور کے ساتھ ہوتا تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس تنظیم کا ڈسپلن، اس تنظیم کے اصول ایسے ہیں کہ جو کارکن آج ہے کل وہ رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے۔ اس تنظیم میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، ہر کارکن برابر ہے۔ رابطہ کمیٹی کے ممبر کا بھی اتنا ہی حق ہے، اتنا ہی احترام ہے جتنا ایک کارکن کا ہے، جتنا ایک ماں کا ہے، جتنا ایک بہن کا ہے، جتنا ایک بزرگ کا ہے، وہی احترام سب کا برابر ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ٹاؤن کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور وہ ٹاؤن کمیٹی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جا کر علاقے میں کارکن کی حیثیت سے کام کریں۔ وہ سر جھکا کر اپنے علاقے میں کارکن کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، لیکن تنظیم سے اپنی وابستگی کو ختم نہیں کرتے، پھر دوبارہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پھر واپس اپنے مقام پر آتے ہیں، لیکن کبھی دل میں یہ خیال نہیں لاتے کہ میں اس پارٹی میں عہدوں کے ساتھ ہی چپتا رہوں گا، اپنے مفادات ہی حاصل کرتا رہوں گا، کبھی یہ بات اپنے ذہن میں نہیں لاتے۔ یہی اصول اور یہی جذبہ انشاءاللہ تعالی اس پرچم کو کبھی بھی سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ یہ پرچم اسی طرح لہراتا رہے گا، اسی طرح لہراتا رہے گا۔ اب تھوڑی سی سندھ حکومت کے بارے میں بھی بات کر لی جائے۔ اس صوبہ سندھ پر گزشتہ 12 سالوں سے ایک ایسی بدعنوان اور کرپٹ متعصب نسل پرست اور نفرت پر مبنی، جو نفرت کرتے ہیں لوگوں سے، ایسی حکومت ناجائز طریقے سے غلط جھوٹی جمہوریت کی بنیاد پر، جھوٹی اکثریت کی بنیاد پر اس صوبے پر قابض ہے اور حکومت کر رہی ہے۔ اور جب بھی یہ اس صوبے کے اوپر قابض رہے ہیں، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہاں موجود یہ حلقہ ایسا ہے کہ اس میں مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں۔ یہاں پر سندھی بھائی بھی رہتے ہیں، پنجابی بھائی بھی رہتے ہیں، پختون بھائی بھی رہتے ہیں، دیگر کمیونٹیز بھی رہتی ہیں۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد ہماری اقلیت کے بھائیوں کی بھی ہے، اور MQM ہی وہ واحد جماعت ہے جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے سب سے زیادہ آواز بلند کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے آگے بڑھ کر ان کے تحفظ کے لیے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس 12 سال میں اس صوبے کے اوپر اس ایسی حکومت مسلط ہے کہ جس نے پورے صوبے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، جس نے پورے صوبے کو ایسا بنا دیا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ آثار قدیمہ کا نمونہ پیش کر رہے ہو۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو کراچی اور حیدرآباد، میرپور خاص کے لوگوں سے تو دشمنی رکھتے ہیں، انتقام لینے کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن ایسے بدبخت ہیں کہ جو دادو ہو، سکر ہو، لاڑکانہ ہو، نوشیر و فیروز ہو، نواب شاہ ہو، ان کے اپنے علاقے جہاں سے ان کو ووٹ پڑتے ہیں، یہ ان علاقوں میں بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا کے اوپر کہ اگر لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹ لے تو ان اسپتالوں میں ویکسین تک نہیں ہوتی اور وہ بچہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو تھر پار کر کے اندر برسوں سے پانی کی قلت ہے، وہاں کے لوگ جسمانی طور پر انتہائی کمزور ہیں، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، کھارا پانی ملتا ہے، یہ ان کو بھی ان کے حقوق نہیں دیتے۔ اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، آپ کسی شعبہ زندگی میں چلے جائیں، کرسی نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ جس شعبہ زندگی میں چلے جائیے کہیں پر بھی ان کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی۔ پچھلے 12 سالوں سے ان کے وزراء اعلانات کر رہے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، میڈیا پر آ کر بیانات دیتے ہیں، ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد یہاں پر 600 بسیں، 1000 بسیں آ جائیں گی، اور
جب وہ 6 مہینے کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد آ جائیں گی۔ کامران خان کے پروگرام میں مذاق بن گیا ہے ان کے وزیر کا کہ وہ بس جو 1000 یا 500 بسیں تو دور کی بات ہے، ایک بس کا اضافہ نہیں کر سکے۔ پچھلے 12 سالوں میں اس شہر میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کر سکے ہیں۔ انتقام لیتے ہیں یہاں کے لوگوں سے، اور اس لیے لیتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ سندھ کے شہری علاقوں سے، میر پور خاص سے، حیدرآباد سے ان کو ووٹ نہیں پڑتے۔ نفرت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر یہاں پر ان شہروں میں، علاقوں میں کام نہیں کراتے۔ آپ شہر کی کسی سڑک پر چلے جائیں، آپ نارتھ ناظم آباد چلے جائیں، ناظم آباد چلے جائیں، وہاں کی اندرونی سڑکوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، پانی کی اور سیوریج کی لائنیں مل گئی ہیں، گندا پانی گھروں میں آتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر 3 مہینے ایک بوند پانی نہیں آتا، لیکن ان بدبختوں کے کان پر جو نہیں رکھتی، ان بدبختوں کے کان پر جو نہیں رہتی۔ یہ سوچتے نہیں ہے کہ اگر یہ شہر ترقی کرے گا تو یہ صوبہ ترقی کرے گا، یہ صوبہ ترقی کرے گا تو یہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اصل میں یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ سندھو دیش کے حامیوں کے سرپرست ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، نیب زدہ ہیں، ان سے اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر 60 اور 40 کا جو کوٹا سسٹم انہوں نے لگایا تھا، جو کہ سراسر میرٹ کا قتل عام تھا، ان کے رہنما بھٹو نے لگایا تھا، یہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ جو 40% حصہ سندھ کے شہری علاقوں کا ہے، یہ اس کو بھی جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سندھ سے لوگوں کو لا کر یہاں بھرتی کرتے ہیں، ان سے نوکریوں کے پیسے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر رہنے والا جو سندھی ہے، جو پنجابی ہے، جو بلوچی ہے، جو پختون ہے، جو مہاجر ہے، اس کو نوکری نہیں دیتے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں سمجھتے، ہم تمام مظلوموں کو اپنا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہنا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اگر شہر کی کسی سڑک پر چلے جائیں، کسی شاہراہ پر چلے جائیں، کسی ٹریفک سگنل پر چلے جائیں، کوئی ایک آدمی بھی، کوئی ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار بھی آپ کو اس شہر کا نہیں ملے گا، اردو بولنے والا نہیں ملے گا۔ تمام کے تمام لوگ سندھ کے دیہی علاقوں سے لا کر یہاں پر نوکریوں پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ آپ جوڈیشری میں چلے جائیں، آپ کو کوئی اس شہر کا آدمی نہیں ملے گا، تمام باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، اینٹی کرپشن میں جائیں، آپ کرائم برانچ میں جائیں، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جائیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں جائیں، آپ اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جائیں، سب جگہ پر وہاں سے لا کر لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے شہر کے نوجوان جن کے اوپر نوکریوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، وہ غریب مجبور ہیں یا تو فوڈ پانڈا کی نوکری کریں، یا ٹھیلا لگائیں، یا رکشہ چلائیں۔ انہوں نے یہ حال کر دیا ہے۔ یہ نفرت اور تعصب کی بنیاد پر ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم ان کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کو بنا کے دکھایا تھا، پاکستان حاصل کر کے دکھایا تھا۔ آپ تو اس وقت بھی ہندو بنیوں کے غلام تھے، ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے، آپ ان کے غلام تھے۔ یہاں پر ہماری جو متروکہ سندھ کی املاک ہے، آپ نے اس پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ غلام تھے، آج ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہے، ہم مالک ہیں اس صوبے کے، ہم مالک ہیں اس پاکستان کے۔ سب سے زیادہ اس پاکستان کے لیے قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے اجداد نے دی ہیں، ہمارے اجداد نے اپنا گھر بار لٹایا ہے۔
सब कुछ करा है। हम आज भी इसी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम आज भी पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन ये नाइंसाफी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नाइंसाफी अब हम नहीं सहेंगे। आपको जवाब देंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपका घेराव करेंगे, धरने भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे, सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। गुलामी कबूल नहीं करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे भी, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप चाहते हो आकर हमें मारो, हम पिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखना, एक बात याद रखना कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के ये पाकिस्तान हासिल किया था, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें तो हमारे नौजवान ही देख लेंगे। आओ आके अगर हम पर हमसे लड़ना है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हम अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा ईमान खराब हो, लेकिन अगर हमसे हमारा जीने का हक ही छीन लिया जाएगा तो फिर हम जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे भी और अपना हक भी हासिल करेंगे। तो 12 तारीख को मुनव्वर भाई और मुनीर भाई के लिए निकलेंगे आप लोग। सुबह सुबह निकलकर वोट कास्ट करेंगे और घबराइए नहीं किसी चीज से भी। बड़ी बड़ी ताकतों ने इस एमक्यूएम को खत्म करने की कोशिश की। अल्लाह की कुदरत से ये तंजीम कायम है और कायम रहेगी। कोई इन मजलूमों को, इन कुर्बानी देने वाले लोगों को, जिन्होंने अपना सब कुछ इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया था और आज भी इस पाकिस्तान की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, इनको कोई दबा नहीं पाएगा, इनको कोई झुका नहीं पाएगा। आपने अभी 2-3 दिन पहले भी देखा कि एक नई अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं कि कराची के अंदर जो फायर टैक्स है, जो कंजर्वेंसी टैक्स है, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाकर जो है वो टैक्स से हुकूमत के इलेक्ट्रिक के जरिए हासिल करेगी। ये इसी तरह तमाम इदारों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, इसी तरह तमाम इदारों को हथियाते चले जा रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि अब बस हो गई है, पानी सर से ऊंचा हो गया है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये वो बदबख्त लोग हैं कि आपने ये भी देखा होगा, ये भी सुना होगा 2-3 दिन से कि कराची के कब्रिस्तान भी सिंध हुकूमत अपने कब्जे में लेना चाहती है। हमें पहले ही हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है, अब कब्रिस्तानों का भी इख्तियार अपने हाथ में लेके हमसे दफन होने का इख्तियार भी छीनना चाहते हैं। नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होंगे। अब जहां इन पार्टीज के हवाले से बात की है, तो ये मेरे सामने खान साहब की तस्वीर लगी है, ये मेरे सामने खान साहब की तस्वीर लगी है। मैं इनसे भी कहता हूं कि खान साहब, इलेक्शन से पहले आपने बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे कि कराची के अंदर बहुत तबाही हो गई है, हम कराची की तकदीर बदल देंगे। वो वादे कहां हैं आपके? वो वादे किधर चले गए, हवा हो गए? खान साहब, इस कराची से जो आपने 2018 के इलेक्शन में जो सीटें जिस तरह भी हासिल की, आरटीएस सिस्टम को बिठाल कर या खलाई मखलूक की मदद से जिस तरह भी आपने ये सीटें हासिल की, हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन खान साहब, इस शहर के लोग ये आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगले इलेक्शन में जब आप वोट लेने आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके वादों का जवाब क्या होता है, आपके वादों का जवाब किस तरह आवाम देती है, यहाँ की आवाम आपको बताएगी। हमसे मुआहदे भी किए हैं, लेकिन अफसोस होता है, हम उनके सियासी इत्तेहादी भी हैं, लेकिन अफसोस होता है कि 3 साल का अरसा गुजर गया है। इस 3 साल में ऐलानात सुनते रहे। 162 अरब के पैकेज का ऐलान खान साहब ने कराची आकर किया। 25 अरब का वादा कराची के मेयर से किया कि उनको दिए जाएंगे। उसके बाद 1100 अरब रुपए का वादा किया। उसके बाद
उसके बाद आपने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया कि 1100 अरब रुपए कराची पैकेज में दिए जाएंगे, जिसमें पानी के लिए K4 के मंसूबे को उसके ऊपर काम होगा। ग्रीन लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ऑरेंज लाइन स्टार्ट हो जाएगी। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी संगे बुनियाद रख दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। ये 1100 अरब रुपए कब मिलेंगे? कब इस कराची के लोगों की तरफ आपका ध्यान आएगा? यही वो शहर है जो इस पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है। यही वो शहर है जो बजट का 70% देता है आपको पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए। अगर आपने इस शहर पर तवज्जो नहीं करी तो इस शहर की बर्बादी में आप भी हिस्सेदार होंगे। इस शहर पर खुदारा एक रहम की नजर डालिए। ये शहर मजबूत होगा, यहाँ पर कारोबार तरक्की करेगा तो यकीन जाने कि हम 70 नहीं 80% दे देंगे। लेकिन खुदारा इस शहर के ऊपर अपनी नजरें करम कीजिए। अगर इस शहर के अंदर यही सूरत हाल रही तो इसका नुकसान खुदा न खास्ता पाकिस्तान को होगा। और आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप नए पाकिस्तान की बात करते थे कि नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे। हम उस नए पाकिस्तान को ढूंढते अब इस सतह पर आ गए हैं कि हमें जो पुराना पाकिस्तान बचा हुआ था वो भी नहीं मिलता, वो और ज्यादा खराब सूरत हाल होती जा रही है। तो खुदारा सूरत हाल को समझे और यहाँ के लोगों के सरों पर हाथ रखें, इनके दुखों का मदावा करें, इनके साथ खड़े हो, इनके मसाइल हल करें। हम भी इस पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितना किसी दूसरे सूबे में बसने वाले लोग हैं। और साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जब हम ये सारे मुतालबात जब सिंध हुकूमत के सामने रखते हैं, बार बार बयानात भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रहती, ये सुनने को तैयार नहीं है। साथ साथ में मैं ये भी आपको बताऊं कि सिंध के बजट में 98% यही शहर कमा कर देता है, यहीं से सर्विसेज टैक्सेस वसूल करते हैं और फिर अपनी जेबें भरते हैं, लूटते हैं और मुल्क से बाहर पैसा मुंतकिल कर देते हैं। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, इस सिंध हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए हम सबको दोबारा से उसी तरह जिस तरह सन 1986 में हम मुत्तहिद थे, जिस तरह में एक लड़ी से जुड़े हुए थे, उसी तरह मुत्तहिद होकर दिखाना होगा, उसी तरह अपनी यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। यकीन जाने जिस दिन आप उसी तरह मुत्तहिद हो गए, उसी यकजहती का इजहार कर दिया, तो ये आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। ये सब राह फरार इख्तियार करेंगे कि कोई आपके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इसके साथ में इजाजत देने से पहले एक बात और आपको बता दूंगी। मुझे मेरे साथी ने अभी बताया कि हर पार्टी मिनॉरिटीज की बात करती है, मिनॉरिटीज के हुकूक की बात करती है, अक़लियतों के हुकूक की बात करती है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद MQM है कि जिसने मुनीर भाई जो मसीह है, ये मिनॉरिटी से इनका ताल्लुक है, इनको इलेक्शन में खड़ा किया है। पूरे पाकिस्तान से किसी ने अपनी इलेक्शन में किसी एक कैंडिडेट को भी टिकट नहीं दिया है। ये है उसूल, ये है सच्चाई, इसकी बुनियाद पर तंजीम आगे बढ़ती है। तो 12 तारीख को निकलेंगे, इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे। इंशाअल्लाह अगर आप इसी तरह मुत्तहिद रहे तो इस परचम को कोई झुका नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह ये इसी तरह अपने पाँव में उरूज पर रहेगा, इसी तरह लहराता रहेगा और हम अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेंगे। जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान। ये थे सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आमिर खान भाई, जो कि सिंधु देश के